السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 204 onwards. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ سٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ there are two kinds of people. ایک وہ ہیں جن کے دل میں صرف اس دنیا کی محبت ہے, divorced from the reality of آخرت. تو پھر ان کی ہر کوشش اس ہی دنیا کے لیے, اور جو لوگ حب دنیا میں گرفتار ہو جاتے ہیں ان کے اندر ان کی جو روحانی حقیقت ہے وہ گم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسم مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے گا اور بس یہ کچھ گھنٹے, کچھ دن, کچھ سال کی یہ زندگی ہے. دس از آل آئی ایم. تو آل دے آر فوکسڈ آن از دیئر جسمانی وجود, اینڈ اس جسمانی وجود کی جتنی نیڈز ہیں, اس کی جو ڈیزائرز ہیں, اس کی جو چاہتے ہیں, اس جسم کی خدمت میں اور اس کے مطلوب اور مقصود کے پیچھے, اس کے آئیڈیلز کے پیچھے اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے. اور پھر دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو آخرت سے محبت ہے, اور اس آخرت کی محبت کی وجہ سے وہ یہ دنیا بھی بہت حسین گزارنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں حسین ہو. So they are اہل احسان, they are اہل جمال, they are اہل شہادت, and they ask اللہ تعالیٰ کہ اللہ اس دنیا کی بھی حسنات دیں, آخرت کی بھی حسنات دیں. So حب دنیا کے بارے میں ایک لا ہے کہ حب دنیا رأس کل خطیہ, ہر خطا, ہر گناہ, ہر غفلت کا جو مغز ہے, جو سینٹر ہے, جو سر ہے, وہ یہ دنیا کی محبت ہے, کیونکہ یہ انسان کو اس کے حقیقی وجود سے غافل کر دیتی ہے. اور جب انسان آخرت کا سوچتا ہے اور انسان کو سمجھ آتا ہے کہ دس باڈی از ناٹ می, دس از جسٹ اے پارٹ آف می, میری حقیقت وہ روح ہے جو اللہ کی طرف سے آئی, اور اس روح کو بیکاز جیسا یہ باڈی اس دنیا کی چیزوں کو کریو کرتی ہے کیونکہ اس کے ایلیمنٹ سے بنی ہے, تو جب انسان اپنے روحانی وجود پہ فوکس کرتا ہے تو اب آپ جو بھی اپنے ڈیزائرز ہیں, جو بھی آپ کی نیڈز ہیں, وہ ان ٹرمز آف دا روح ٹرانسلیٹ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہمارے اندر کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر ایک ارج ہے ٹو لو اینڈ بی لوڈ, وہ جب آپ روح کے پیرائے میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ جو میرے اندر ارج ٹو لو ہے وہ خالص اللہ کے لیے, اینڈ ٹو بی لوڈ وہ بھی اللہ کے لیے, کہ میں ایسی بن جاؤں میرا رب مجھ سے پیار کرے. وہ تو آلریڈی پیار کرے لیکن آئی میک ہم پراؤڈ, کہ اللہ فخر کرے ملائکہ کی محفل میں کہ دیکھو یہ وہ آپ ہے جس کے بننے پہ آپ لوگ تھوڑا کنفیوز تھے کہ یہ دنیا میں جا کے کیا کرے گا, دیکھو اس نے میری بندگی کا, اس نے میرے خلیفہ ہونے کا حق ادا کیا. سو وی ہو آر بورن فری, ہم پیدائشی طور پہ معزز اور مکرم ہیں. اللہ نے ہمیں عزت دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے, اور یہ عزت اس نورانی اور روحانی وجود کی وجہ سے. تو جب ہم حب دنیا میں پڑ جاتے ہیں تو وہ جو بورن فری انسان ہے وہ اپنے آپ کو اس دنیا کا غلام بنا لیتا ہے, اور کتنا بے وقوف ہے کہ اپنی فریڈم کی اتنی کم قیمت لگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ تم بہت قیمتی ہو. Do not settle for anyone less than me. Even جنت is not your ideal. اس لیے دعا کی جاتی ہے اللہ میں نہیں اسالو کا من کا, اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں. تو اس پیرائے میں جو آج کی آیات ہمارے سامنے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان دنیا کو طلب کرنے والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب یہ انسان صرف دنیا کو مانگتا ہے تو پھر ان کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے. اور اس میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی پیاری دعا ہے, جسٹ وانٹ ٹو شیئر اٹ ود یو, کہ آپ فرماتے تھے اللہم جلے, اللہ تعالیٰ مجھے بنا دیں, میرے لیے بنا دیں, خیر زمانی آخرہ ہو, لیٹ دا بیسٹ ٹائم بی دا اینڈنگ آف مائی لائف, و خیر عملی خاتمہ ہو, and the best deed be the one I end my life with, I seal my life with. Ameen. وَخَيْرَ أَيَّامِ يَوْمَ أَلْقَاكَ, so that the best of my day be the day I meet you, inshallah. So آج کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے,
میں یعجبک، وہ بھی ہیں جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں یا انسان کو خوش کر دیتے ہیں، بہلا دیتے ہیں، یا انسان کے اندر بڑا رشک پیدا ہو جاتا ہے. قولہ، ان کی باتوں سے، فی الحیات دنیا، اس دنیاوی غرض کی جو ان کی بات ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو بھی گواہ بناتے ہیں اپنی ان باتوں پہ، اپنے قلب پہ، اپنے دل پہ. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور اصل میں وہ ہیں کیا؟ سخت قسم کے quarrelsome wicked people، سخت جھگڑالو لوگ ہیں. یہاں پہ بات ہو رہی ہے منافقین کی کہ یہ ایسے اسموتھ ٹاکرز ہوتے ہیں اور ایسی خوبصورت باتیں بناتے ہیں جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی. they alter truth, they tell lies, they deceive others, they deviate from truth. اور یہ اس طرح سے ان باتوں کو کرتے ہیں کہ لوگ ان پہ رش کھاتے ہیں کہ واو کتنے اچھے. اور پھر یہ ان باتوں پہ اللہ کو جھوٹی قسمیں بھی اللہ کی کھاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے میں جانتا ہوں کہ ان کی ساری جو طلب ہے وہ یہ دنیا، یہ اس دنیا میں نیک نامی چاہتے ہیں. they want to be considered charitable, they want monuments for themselves. یہ اس دنیا کا صرف فائدہ چاہتے ہیں اور یہ آخرت سے کٹے ہوئے لوگ ہیں. یہاں پہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ القریظی روایت کرتے ہیں نوف البکالی سے، جو کہ پریویس توریت اور انجیل کے پڑھنے والے تھے. اور نوف فرماتے ہیں کہ I found the description of some members of this ummah in the previously revealed books of Allah. یہ جو hypocrites تھے، they are people who use the religion to gain material benefits. Their tongues are sweeter than honey, but their hearts are more bitter than sabr, and this is a bitter plant. They show the people the appearance of sheep, while their hearts hide the viciousness of wolves. اب پرانی کتب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا they dare challenge me but they are deceived by me. I swear by myself that I will send a fitna on them that will make the wise man bewildered. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں contemplate کیا کرتا تھا اس بات کو، اور پھر میں نے قرآن میں اس حقیقت کو پایا آیت سورہ بقرہ کی 204 میں کہ آف مین کائنڈ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنی باتوں سے آپ کو خوش کرتے ہیں ان دنیا کے معاملات میں، اور ایون اللہ تعالیٰ کو اپنا گواہ بناتے ہیں اپنے قلب کا. لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں کون ہیں؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. These are the wicked quarrelsome people. یہ بہت جھگڑالو ہیں، یہ بہت جھوٹے ہیں، ہر بات پہ آرگیو کرتے ہیں. اور یہ جھوٹے اتنے دھڑلے سے اللہ کو بھی گواہ بناتے ہیں اپنے قلب کا. تو اللہ تعالیٰ ہی قرآن پاک میں سورہ نساء میں آیت 108 میں فرماتے ہیں وہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ یہ اللہ سے تو اپنے گناہ چھپا سکتے، بندوں سے تو اپنے گناہ چھپا سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ سے اپنی حقیقت کو، اپنے گناہوں کو، کسی چیز کو، اپنے دلوں کی جو باتیں ان کو اللہ سے نہیں چھپا سکتے. اور حضرت ابن عباس کی تفسیر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ یہ قسمیں کھاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ جو ہماری زبان پہ ہے یہی ہمارے دل میں، حالانکہ ان کے دل ایسے نہیں ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سچی باتوں کو بھی ایسے آلٹر کرتے ہیں اور اس طرح جھوٹ کو خوبصورت الفاظ کا لبادہ اڑاتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں اپنی باتوں سے. اور یہ سچ حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کرنے والے لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جس وقت یہ لوٹتے ہیں زمین میں، سعی ان کی تمام ایفرٹس اور ان کی تمام نیتیں کیا ہوتی ہیں؟ لِيُفْسِدَ فِيهَا، یہ کانشیسلی زمین میں فساد کرتا ہے. وَيُخْلِقَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور یہ کھیتیاں بھی تباہ کرتے ہیں اور انسانی نسل کو بھی تباہ کرتے ہیں.
یعنی کہ یہ منافقین وہ ہیں انوائرمنٹ بھی تباہ کرتے ہیں، چاہے وہ انوائرمنٹ ان ٹرمز آف دا ایئر پولوشن ان چیزوں کے معاملے میں ہو، یا انوائرمنٹ ان ٹرمز آف دیر جھوٹ اینڈ دیر فتنہ، لڑائی جھگڑے، اور انسان کی نسلوں کو بھی خراب کرتے ہیں. ایسے یہ برے کام کرتے ہیں، ایسے فتنے فساد پیدا کرتے ہیں زمین میں کہ نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. اور یہاں پہ جو سا کا ورڈ ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. آیت نمبر 22 ہے آف نازیات، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ادبر یس فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلی. ابھی آیات 22 سے 26 تک آپ پڑھ سکتے ہیں کہ پھر وہ پلٹا اور اس کی جو صحیح تھی وہ اللہ کے خلاف تھی. اب یہاں پہ جو یس ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف سٹرائیو کرنا. اور پھر اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے انہیں کہا کہ نعوذ باللہ میں ہی تمہارا اعلیٰ رب ہوں. تو یہاں سے ہمیں سمجھ آتی کہ ایک تو یس میں صحیح کے معنی تو ہیں، لیکن ایک سا کے معنی اللہ تعالیٰ کے خلاف کوشش کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اور دوسرا جو سا ہے وہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اذا نودی للصلاۃ، جس وقت نماز کی طرف بلایا جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، پس سعی کرو اللہ کے ذکر کی طرف. اب بعض لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے دوڑو یا بھاگو نماز کے لیے. ہمیں روایات سے پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو عجلت نہیں پسند، تو بہت باوقار طریقے سے جمعے کی نماز کے لیے جاؤ. یہاں پہ ایک معنی فس آؤ کا یہ ہے کہ نیت کرو، میک نیت، اپنے اندر فرم نیت پیدا کرو کہ میں نے نماز کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے جانا ہے. یعنی کہ یہاں پہ انٹینڈ اینڈ دین پروسیڈ کے معنی آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت یہ جو منافقین ہیں جب یہ زمین میں پھیلتے ہیں، واپس جاتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنی یہ باتیں بنا کے، تو ان کی جو ٹوٹل نیت ہے، جو ان کی انٹینشنز ہیں جس کے ساتھ یہ پروسیڈ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی جو اللہ کے خلاف کوششیں ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک ہارمنی اور ایک جو سلامتی کا نظام قائم کیا ہے، اور جو اللہ کے بندے ایک صلح اور رحمت کا نظام قائم کریں، اس میں ہم مسلسل ٹیڑھ پیدا کریں. کہیں دو لوگ ہارمنی میں نہ رہ سکیں، کہیں کوئی سسٹم ہارمنی میں نہ رہ سکے، تو یہ انوائرمنٹ کو بھی پلوٹ کرتے ہیں، یہ انوائرمنٹ کو بھی تباہ کرتے ہیں، اس کو بھی ڈس رسپیکٹ دیتے ہیں، نیچر کو بھی ڈس رسپیکٹ دیتے ہیں. ہر چیز میں فساد ہے. انسانوں کے معاملات میں بھی فساد پیدا کرتے ہیں. یہ انسانوں کے آپس کے باہمی تعلقات، معاملات، معاشرے میں اوور آل، اور پھر انسان کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی ایک فسادی نظام پیدا کرتے ہیں، ان کی بگاڑ کا طریقے پیدا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یحب الفساد، اور بے شک اللہ، واللہ یعنی کہ ہوشیار ہو جو، بے شک اللہ نہیں محبت کرتا کسی بھی فسادی سے. یعنی کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے وہ جو اللہ کا کریٹ کیا ہوا نظام عدل اور وہ جو بیلنس ہے اس کو جو بھی اس کے اندر فساد پیدا کرے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، بی کانشیس آف یور لارڈ، اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، اخذتہ العزت بالاسم، تو یہ ان کو ان کے گناہوں میں مزید بڑھانے کا باعث بن جاتی ہے. اور یہ بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ دیر آر پیپل جو نعوذ باللہ ان کے دل میں کیونکہ اللہ کی محبت نہیں، اللہ سے وہ غافل ہو جاتے ہیں. کسی کے بھی دل میں اللہ کی اگر
تھوڑی سی بھی محبت ہے, تھوڑا سا بھی گاڈ کانشیسنس کسی کے دل میں ہے, تو آپ دیکھیں وہ بہت بھی ظلم کرے تو جیسے ہی اس کو کوئی انسان یا زمانہ یا وقت یا کوئی حالات یا اللہ کی طرف سے کوئی ایک چھوٹی سی آزمائش اس کو جھنجھوڑتی ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ خوف خدا اس کے اندر ٹریگر ہوتا ہے, اور وہ جو دوڑتا جا رہا ہے آگ کے گڑھے کی طرف, وہ اس کو کہیں بریک ضرور لگتی ہے. وہ کانشیسنس اس کے اندر, وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک روح اور ایک قلب اور جو اس کے اندر ایک ٹرو نارتھ بنایا ہے, وہ کہیں ٹریگر ہوتا ہے اور وہ کہیں ایٹ لیسٹ تزکیہ کی طرف ضرور آتا ہے. لیکن وہ لوگ جو نہ صرف اپنے رب سے غافل ہوئے اور مہر لگی اور ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا, اور یہاں تک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے گونگے بہرے اندھے ہو جاتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے صرف ایک پرانے لوگوں کی کہانی رہ جاتا ہے. اینڈ یو نو دے ڈونٹ بلیو ان ہم, دے ڈونٹ بلیو کہ انہوں نے رب سے ملنا ہے. ان کو اٹس جسٹ ایون جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور ان کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم نے یہاں سے دوبارہ آگے کہیں جانا بھی ہے. تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ان کے اندر وہ اللہ کے خلاف جو غفلت ہے وہ اتنی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے, ایسی اینیموسٹی پیدا ہو جاتی ہے ان میں کہ آپ ان کے سامنے اللہ کا نام لیتے ہیں تو بجائے وہ تزکیہ کریں, بجائے وہ مطلب غور و فکر کریں کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے, وہ الٹا اس بات سے they become even more outraged and they become even more angry. اور ان کی منافقت, جھوٹ, نفرت, کینہ, حسد, یہ ان کو اور زیادہ نصیحت پر جو ہے وہ ریاکٹیو بنا دیتی ہے, فسادی بنا دیتی ہے. اور پھر سورہ حج کی آیت ہے 72, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ایذا تتلی علیہم, کہ جس وقت ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے آیاتنا, ہماری آیات کی, بینات, جو کہ بہت روشن آیات ہیں. ہر جس بھی انسان کا دل روشن ہے وہ آیات ایسے مطلب اٹس لائک اٹ ٹریگرز معرفت ان دیم, اتنی روشن ہے کہ ایک عام سے بندہ بھی جو بھی ہمبل ہارٹ کے ساتھ ان کو سنے گا اس کو بھی وہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں. تو جب ایسے لوگوں کو جو اللہ سے غافل ہیں اور جو منافقین ہیں اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات جو کہ بینات ہے, روشن ہیں, ان کو بیان جب تلاوت کی جاتی ہے, تعرفو فی وجوہ الذین کفروا, تو پہچان لیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور امت کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو پہچان لوگے ان کافروں کے چہروں سے. کفر المنکر, کہ ان کے چہروں پہ جو ناخوشی ہے, جو ان کے چہروں کے اوپر بدمزگی کا ایک تاثر آتا ہے اللہ کے ذکر سے, نعوذ باللہ, ان سے یہ ان کی جو دلی کیفیت ہے نا وہ ان کے چہروں پہ ظاہر ہو جاتی ہے, ان سے یہ پہچانے جاتے ہیں. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا, اور ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ابھی جھپٹ پڑیں گے ان لوگوں پہ جو ہماری آیات ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. قل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, آفا انبئکم بشر من ذالکم, کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ شر والی خبر نہ دوں, بہت بڑی تکلیف کی میں تمہیں کوئی خبر نہ دوں. اور وہ کیا ہے, النار, اللہ کی آگ. اور اللہ کی آگ کی اصل حقیقت کیا ہے, اللہ کی دوری. اور آپ دیکھیں کیوں کہا گیا یہ آگ ہے, یہ جلاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ آخری سورج میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ معاف کرے جہنمیوں کے قلب پہ چڑھے گی, ان کے دلوں پہ یہ آگ چڑھے گی. اور بیسیکلی یہ کیا چیز ہے جو قلب پہ چڑھے گی؟ انسان کو اللہ نے بہت بہت محبت سے پیدا کیا ہے. ایک اسرائیلی روایت ہے, اور اسرائیلی روایات کے بارے میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا کہ we don't have to reject all of them, neither do we have to accept all of them. ہم ان روایات کو قرآن پاک اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں. اگر ان میں کوئی کلیش ہے تو we outrightly reject them, you know.
اور اگر ان میں کہیں کوئی حکمت کی بات ہے تو ان کو سیکھنے کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن obviously we stay with قرآن پاک and رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کی احادیث. بٹ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ کوہ طور پہ گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے آپ کوسچن کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بہت لاڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کوسچن کیا کہ اللہ میاں میں آپ کی محبت کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے، آپ کو اپنی مخلوق سے کیا محبت ہے، میں اس محبت کو فیل کرنا چاہتا ہوں اور انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مٹی لیں اور اس سے پتلا بنائیں. تو آپ نے مٹی سے اسے 3 بلاب سے بنائے، اوپر نیچے رکھے، جس طرح ہم شاید سنو مین بنا دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہو کہ اللہ کے حکم سے اس کو حکم دو، یہ زندہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا. وہ بلاب جو ہے وہ موو کرنا شروع ہو گیا. اور وہ اس کی حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سوچتے تھے وہ ویسے ہی کرتا تھا. تو کافی دیر اس کے ساتھ، مطلب آپ کبھی اس کو رائٹ کریں کبھی لیفٹ کریں، اور پھر جب آپ اس کیفیت، مطلب وہ جو ٹائم آپ نے اس کے ساتھ بلاک سے گزارا، پھر آپ اللہ کی تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اس کی طرف سے آپ نے اپنا دھیان ہٹایا تو دھڑام کی آواز آئی، اور جیسے آپ نے مڑ کے دیکھا تو وہ جو ایک مورتی سی تھی وہ ذرہ ذرہ ہو گئی. تو آپ ایک دم بڑے بے چین ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ میں یہ تو ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوبارہ اس پہ اپنی محبت کی نظر ڈال. تو حضرت موسیٰ نے دوبارہ بڑی محبت سے اس کو جب جمع کرنے کی کوشش کی تو وہ ذرے پھر جڑ گیا اور وہ پھر سے زندہ ہو گیا. پھر جتنی دیر آپ نے اس پہ نظر رکھی وہ آپ کی اس مطلب سوچ اور آپ کے حکم پہ وہ موو کرتا رہا. پھر جیسے آپ نے اس کی طرف سے اپنا دھیان ہٹایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے بات کرنے لگے، پھر وہ اس کی ہستی ختم ہو گئی، پھر ذرہ ذرہ ہو گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوسچن کیا کہ مجھے سمجھائیں یہ کیا حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ آپ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کی، اللہ کے حکم سے زندہ ہوا. آپ کی محبت کی اصل میں ان اٹ سیلف زندہ نہیں تھا، یہ چیز آپ کی محبت سے قائم تھی. جب تک آپ کی محبت اس کے اوپر فوکسڈ رہی یہ زندہ رہا. جیسے ہی آپ نے اس کی طرف سے دھیان ہٹایا، آپ کی محبت اس پہ سے ہٹی، تو یہ مطلب یہ صرف فوت نہیں ہوا، یہ صرف رکا نہیں اپنی جگہ پہ، اس کی ہستی ہی ختم ہوگی، ذرہ ذرہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ میرے پیارے حبیب، یہ میری محبت ہے. کائنات میں جو کچھ تخلیق ہوا ہے وہ میری رحمت سے اور میری محبت سے بنا ہے. اور کائنات ساری کو، چاہے ملائکہ، چاہے انسان، چاہے چرند پرند، یہ جو اتنی بڑی بڑی ہیونلی باڈیز ہیں، یہ تو ہمارا ایک جہان ہے. اس جہان کے اوپر جو عالم ارواح، عالم ملائکہ، پتہ نہیں کتنے جہان ہیں اور اتنے بڑے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ایسی چراغ گاہیں ہیں جن میں ایک، مطلب ان چراگاہوں میں کوئی ایک جانور جو ہے اس کا ایک لقمہ ہے تمہاری یہ دنیا. سبحان اللہ، ایک جانور کا ایک لقمہ، کیا جان ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ کی محبت سے چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر میں کسی سے اپنی نظر کرم اٹھا لوں تو وہ فوت نہیں ہوتا، اس کی ہستی would cease to exist، وہ فنا ہو جائے، وہ رہے ہی نہیں، وہ ختم ہو جائے. اور ختم ہونے سے مراد نہیں کہ فاطمہ مر جائے گی، مر کے بھی تو میں کہیں موجود ہوں، روح موجود ہے، میرے جسم کہیں موجود ہے. یہ میرے رب کی محبت ہے کہ میں وہاں پہ ابھی بھی موجود ہوں. اگر میرا رب نعوذ باللہ مجھ سے اپنی نظر کرم اٹھا لے تو انسان فنا ہو جائے، اس کی ہستی ہی ختم ہو جائے. ہم سب یہ جو میں اس وقت بول رہی ہوں، آپ جو سن رہے ہیں، ہم سب جو زندگی میں گھوم رہے ہیں، اگر ہم صرف یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لیں، جو کہتے ہیں نا کہ بندہ اپنے اندر، یہ بندہ ہے مومن، اپنے اندر احساس پیدا کر تیرا رب تجھے محبت سے دیکھ رہا ہے. لٹرلی ایسا ہے، یہ صرف سوچ کی بات نہیں ہے کہ دل کی تسلی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اللہ میں بڑی محبت. اللہ محبت سے ہی دیکھ رہا ہے تو ہم قائم اور دائم ہیں.
اتنے گناہ کر کے بھی اگر اللہ کی محبت کی نظر ہم سے اٹھ جائے، ہم فنا ہو جائیں. اتنا کریم ہے اللہ تعالیٰ، اور اتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو احساس دلائیں. یہ جو میرے کلام پہ، میری باتوں پہ، اس طرح جن کے منہ پہ یہ ناخوشی اور یہ غصے کی کیفیت آ رہی ہے، ان کو بتائیں. اس سے بھی زیادہ تکلیف کے بات بتاؤں، اللہ کی جدائی. اور جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس دنیا میں آنکھیں بند کرتے ہو، تمہاری آنکھوں سے وہ سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور دیر اینڈ دین روح کو وہ پورے حق کے ساتھ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کیا محبت ہے اس کے لیے. سبحان اللہ. اور پھر جو احساس ہوتا ہے کہ اس کریم سے میں دور ہو گیا، اس کو میں حاصل کر سکتی تھی اور نہیں کر سکی، اور اب یہ ایٹرنٹی کی ریالٹی ہے. اس دنیا میں انسان کوئی اپنے ہاتھ سے کوئی فیصلہ کرے، اپنی سوچ سے اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرے، اپنی سوچ سے کوئی فیصلہ کرے، اور وہ اپنی زندگی کی سب سے محبوب چیز کھو دے. تو ہم نے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو یہ فیس کرنی پڑے، وہ جو ایک دل کے اندر ایک آگ ہوتی، پیپل پوری زندگی گزر جاتی ہے، they can't forgive themselves. وہ ایک کانسٹنٹ آگ ہوتی ہے جو ان کے دلوں پہ، اور وہ اپنے آپ کو نم کرنے کے لیے میڈیسن، اوپر سے دیکھنے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے، ان کے اندر دلوں پہ ایک آگ لگی ہوتی. دس از دیٹ آگ. جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میری جدائی کی، میری محبت، they would feel my محبت and they will not be able to experience it. یہ وہ نار ہے. وَأَدَاهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس کا وعدہ ہے ہر کافر سے، وہ بیس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور جب تک تم زندہ ہو تمہارے پاس لوٹ آنے کے دروازے کھلے ہیں، لیکن لوٹے گا تو وہی جو اللہ کا ذکر کرے گا. ذکر کرے گا تو وہ جو اس کے سب کانشیس میں حقیقتیں چلی گئی ہیں وہ دوبارہ کانشیسنس کا حصہ بنیں گی. جب وہ کانشیسنس کا حصہ بنیں گی اور وہ ان کے اوپر مخلص طریقے سے غور و فکر کرے گا، تو وہ علم اس کے اندر جذب ہو کے اس کے عمل میں بھی نظر آئے گا. ورنہ خالی اس دنیا کا علم انسان کو جب عمل نہ اس پہ ہو تو بعض دفعہ انسان کو متکبر بنا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، تو کیونکہ یہ اپنے رب سے غافل ہیں اور اس غفلت میں بڑھتے 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 انڈیفرنس، اور پھر انڈیفرنس سے ایک اینیموسٹی اور ایک اللہ معاف کرے ایک ایک دس ریاکشن، دس کہ مجھے الرجی ہے میرے سامنے یہ بات کی جائے، اللہ معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تو میرا ذکر بھی ان کو ان کے گناہ میں بڑھاتا ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. اور ایسے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اینڈ ہے وہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، کیونکہ وہ اس رب کی رحمت اور اس کی محبت سے دوری کی جگہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور میرے بندوں میں ایسے بھی تو ہیں جو اپنی پوری زندگی بیچ دیتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کا وقت، ان کی فزیکل ہیلتھ، ان کے ایموشنز، ان کی سائیکی، ان کی نیتیں، ان کا ہر عمل، ہر قول، ہر چیز وہ اس اللہ کی رضا ڈھونڈنے میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کھپا دیتے ہیں. وہ اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے میں. حضرت ماجی عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جس وقت اذان کی آواز آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ جاتے تھے، ہم سے الگ ہو جاتے تھے جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہو، قرآن حکیم کی ڈیوٹی ہے، تو دنیا سے یکدم لا تعلق ہو جانا، سب فریکوینسیز بند کر دینا، دنیا کے اینٹینے آف کر دینا، صرف اپنے رب کے حضور میں حضوری کے ساتھ کھڑے ہو جانا. دس از دیٹ رشتہ جو قائم ہوتا ہے
کنسنٹریشن کے ساتھ، کانٹمپلیشن کے ساتھ، اللہ کی آیات پہ ریفلیکشن کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تو پھر انسان صرف موجود نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور پھر اس کی زندگی کی تمام کوشش اپنے رب کو راضی کرنے میں گزر جاتی. اور یہ وہ لوگ ہیں who do not give up on Allah's رحمت. غلطی ہو گئی سو واٹ، اپنے رب کو راضی کرنے میں صبح شام یہ کر دیتے ہیں. جیسے وہ شخص جو طواف کر رہا تھا توبہ کے لیے، اور بار بار عاطف غیبی سے آواز آ رہی تھی کہ تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی معافی نہیں، بار بار روتا تھا، پھر نئے سرے سے طواف شروع کرتا تھا. کتنے 100 طواف کیے ہوں گے اس نے. اور جب لوگ اسے کہتے تھے مت اتنی تکلیف کر، کیا سن نہیں رہا، وہ معاف نہیں کر رہا تجھے، تو آگے سے کہتا تھا کوئی اور در بتا دو، کوئی اور در بھی تو نہیں ہے، اور کدھر جاؤں، تبھی تو مانے گا. اور اب کی بار آواز آئی کہ آ میرے بندے، لبیک یا عبادی، ہم نے تجھے معاف کیا. So these people, they don't care if they are on their 25th tawaf. They just pray that they get up for the 26th. And they never give up on Allah's dar. کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی در نہیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم پہ ظلم نہیں کرتا، تم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہو. اور ظلم کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو مجھ سے مایوس کر دیتے ہو، تم مجھ سے نا امید ہو جاتے ہو، تم میرا دامن رحمت چھوڑ دیتے ہو. اللہ سے دعا کرنی چاہیے وہ ہمیں دوبارہ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو از لمٹ لیس. ہم اپنے دل اور دماغ میں اس کو لمٹ کر لیتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، وہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ انسان کو سب کچھ دے سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے. He commands and encompasses every ارادہ. جیسا قرآن پاک میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، ہر چیز، ہر فیصلے پہ اللہ غالب ہے. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ تعالیٰ حالات برپا کرنے والے ہیں، ان حالات پہ اللہ ہی گرفت کرنے والے ہیں. تو کتنی بڑی انسان کے لیے موٹیویشن ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم سے غلطی ہوگی اور تمہیں لگ رہا ہے کہ او مائی گاڈ میرے سے سارے حالات خراب ہو گئے ہیں، سچویشن امپاسبل ہو گئی ہے، دوڑو اس در پہ، کیونکہ واللہ غالب علی امری، اللہ اس جو تم سے غلطیاں بھی ہوگی اس پہ بھی اللہ قادر ہے کہ اس کو بھی ایسا حسین بنا دے کہ وہ تمہاری غلطیوں میں سے بھی بہترین آؤٹ کم نکلا ہے. تو دیکھیں صالحین میں بھی اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ اواب کا ہے. اواب کہتے ہیں رجوع کرنے والے، جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو ہر لمحہ مجھے راضی کر رہے ہیں اور اپنی جانیں کھپا رہے ہیں. ان کا ہر کام، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی ہر سانس میری رضا کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو پھر اپنے بندوں کے ساتھ اتنا کریم اور مہربان ہے کہ ہم 70 دفعہ معافی مانگ کے وہ ایک ہی کام کریں. 71th ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کی بائیں کھلی ہیں اور وہ کہہ رہے کہ لوٹ آؤ، آؤ واپس، معافی مانگو، یقین کے ساتھ میری رحمت میں پناہ لو. everything will be okay, everything will be fine. why؟ کیونکہ میں اپنے بندوں پہ بہت رؤوف ہوں. دیکھیں آپ 10,000 بھی غلطیاں کریں نا، 10,000 دفعہ بھی ماں کا حکم نہ مانیں، ماں کی گود پہ آپ کو کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ میں جاؤں گا تھک کے اور ماں کہے گی I told you so، یا جاؤ اب کیا لینے آئے ہو. وہ بوڑھی بھی ہو جائے نا ماں اور اولاد خود ایک ایڈوانس ایج میں اس کے پاس جائے، تو بھی وہ اس کی جو رحمت کی گود ہے نا وہ اپنی اولاد کے لیے حاضر ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صرف ایک ریفلیکشن ہے ماں میں. وہ 70 ماں، اور 70 میں نے آپ کو بتایا انفینٹ کے لیے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے ہم سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کتنے خوش نصیب ہے، اور ان کا کیا اعلیٰ ثواب ہے کہ سورہ توبہ کی آیت 111 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترا، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا من المومنین، ان مومنوں سے انفسہم و اموالہم، ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے میں، بأن لہم الجنہ، کہ اللہ ان کو اپنا قرب، جنت کیا ہے؟ قرب الہی، اپنا قرب دے گا. وہ اپنی جان اور مال اللہ کو دیتے ہیں، اور سودا کتنا اعلیٰ ہے
کہ وہ اللہ سے اللہ انی اطلبک منک، وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ہستی، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت اور اللہ کی معیت لے لیتے ہیں. اب اشترا میں بہت اعلیٰ شاندار طریقے سے خریدنے کے معنی. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہترین اعلیٰ طریقے سے خرید لیا مومنین سے، ان کی جان اور مال کے بدلے ان کو ہم جنت دیں گے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اور یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور اس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے حکم پہ یہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی لڑتے ہیں اور پھر شہید بھی ہو جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کوشش کرے گا اللہ ضرور اس کو ملے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ توریت میں بھی اللہ کا وعدہ سچا ہے، انجیل میں بھی یہی اللہ کا وعدہ ہے اور قرآن میں بھی اللہ کا یہی وعدہ ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور جس کسی اللہ کے ساتھ یہ سودا کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر وَمَنْ، پھر کون ہوگا اوفا، اعلیٰ طریقے سے وفا کرنے والا، بِعَهْدِهِ، اپنے وعدے کے ساتھ، من اللہ، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ پھر کون اتنے اعلیٰ طریقے سے اپنا وعدہ پورا کرے گا. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ. بس بہت خوشیاں منائیں یہ اپنے سودے کی جو انہوں نے اللہ سے کیا ہے، اور بے شک یہی الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی دی سکسیس. دس از دا بگیسٹ وکٹری، دس از دا بگیسٹ کامیابی فار انسان. سبحان اللہ. So may اللہ تعالیٰ makes us from amongst those جو اپنے رب کے ساتھ اپنی جان اور مال، اپنی کل ہستی کا سودا کرتے ہیں کہ ان کو صرف اللہ کے چہرے کا جمال اور نور اور اللہ تعالیٰ کی شفیق مہربان مسکراہٹ اور اپنے رب کا قرب اور اس کا دیدار اور اس کی نصرت، یہ صرف چاہیے. آمین. صدق اللہ العظیم. یہاں میں قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے کوئی غلطی کوتاہی، کوئی لرزش ہوئی ہو، نہ صرف بخش دے، معاف کر دے، بلکہ اس کی اصلاح کر دے. اور یہاں میں قرآن پاک کا پڑھنا ہم سب کی طرف سے اپنی شان کریمی کے شایان نشان کل ٹائم اینڈ اسپیس میں جتنے آپ کے بعد ہیں ان سب کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول، منظور، مقبول، محبوب فرماتے ہوئے ہماری طرف سے ہدیہ بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیں. اور یا رب العرش العظیم، کما حق کا ہمیں اپنی چاہتوں کے جیسا، جیسے آپ نے ہمیں پیدا کرتے ہوئے ہم سے چاہا، ہمیں ویسا اپنا عبد خاص بنا لیں اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لیں جو ان للہ و انا الیہ راجعون کی حقیقت کو جیتے ہیں. بے شک ہم آپ ہی کی طرف ہیں، بے شک کانسٹنٹ ہم آپ ہی کی طرف پلٹ رہے ہیں. اور یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے، اپنی شفقتوں سے، اپنی محبتوں سے ہمیں نواز. اور اللہ انی اسالک حبک و حب من یحبک. بے شک بابا سپر آپ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگتے ہیں. اور اسی طرح بی بی پاک دعا کرتی تھی اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت سبحانک. تو یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما اور ہمیں اپنے محبوب اور محبین میں شامل فرما لے اور ہمیں ایسا بنا دیں کہ قیامت کے دن آپ بھی ہم پہ فخر کریں اور ہم رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. آمین. جزاکم اللہ خیر.